السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ فضل حسین ایوان کی کتاب موت سے زندگی کی طرف شائع ہو چکی ہے۔ آج اسی کتاب سے ایک موضوع قارئین کی نظر کرنے جا رہی ہوں۔ امریکی لڑکی سلی کا دعویٰ۔ دسمبر 2015 میں امریکی لڑکی سلی نے اپنے دوسرے جنم کا دعویٰ کر کے والدین کی نیندیں اڑا دیں۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ اس سے قبل بھی ایک بار دنیا میں آ چکی ہے اور اس کے پچھلے جنم میں وہ ایک لڑکا تھی۔ اس کے باپ کا نام ریچرڈ اور ماں کا نام اینا ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ اس کے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ وہ اپنے موجودہ گھر کو بھی اپنا نہیں مانتی کیونکہ اس کا گھر بہت چھوٹا اور سمندر کے کنارے واقع تھا۔ وہ اکثر بحری جہازوں کے بارے میں بھی باتیں کرتی ہے، حالانکہ اس کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ وہ اسے کبھی سیلِ سمندر پر نہیں لے کر گئے اور اس نے بحری جہاز ابھی تک نہیں دیکھے، مگر وہ جس طرح ان کے متعلق بتاتی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس نے بحری جہازوں کو بہت اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ سلی جب 3 سال کی تھی اس نے تبھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرا نام سلی نہیں جوزف ہے، مگر اس کے والدین اس کی بات کو مذاق میں ٹالتے رہے۔ مگر بعد میں جب سلی نے اپنے پچھلے جنم کے بارے میں انتہائی مستند باتیں کرنا شروع کر دیں تو انہیں بھی یقین آنے لگا۔ وہ اپنی ماں اینا سے کہتی تھی کہ میری ایک ماں ہے، مگر وہ تم نہیں ہو بلکہ کوئی اور ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنے ماں باپ کو عجیب و غریب باتیں بتاتی۔ وہ کہتی تھی میں تمہارے پیٹ میں آنے سے پہلے اپنی نانی کے پیٹ میں تھی۔ کبھی پوچھتی ماں مجھے میرے پر واپس کب ملیں گے؟ اس کے اس سوال سے ظاہر ہوتا تھا کہ پچھلے جنم میں اس کے پر تھے اور شاید وہ اڑا کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو ایک گیت بھی سناتی اور کہتی کہ میری ماں یہ گیت مجھے سنایا کرتی تھی۔ سلی کے والد ریچرڈ کا کہنا ہے کہ سلی نے 3 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرنا شروع کیں اور 2 سال تک مسلسل وہ ایسی باتیں کرتی رہی، مگر جیسے ہی وہ 5 سال کی ہوئی اس کے بعد اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ لگتا ہے وہ اپنے پچھلے جنم کے متعلق بھول چکی ہے۔ مصنف ڈاکٹر وائن ڈائر نے اپنی کتاب میموریز آف ہیون جنت کی یادیں میں اس سے ملتے جلتے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض بچے اپنے آپ ایسے کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں جسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ انہوں نے ایک ایسے بچے کی مثال بھی دی جو کہتا تھا کہ اپنا باپ وہ خود ہے۔ گو کہ ان واقعات کو دوسرا جنم قرار دیا گیا، مگر ان کا اس دوسرے جنم سے کوئی تعلق نہیں جو کئی مذاہب کے عقیدے کا حصہ ہے۔ آگے چلنے سے قبل عقیدہ تناسخ پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں یہ عرض بھی کر دیں کہ اس حوالے سے علمی بحث میں پڑھنا مقصد نہیں ہے، تاہم قارئین کی دلچسپی اور معلومات کے لیے عقیدہ تناسخ کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ تناسخ کا عقیدہ ہندو مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو اس کا قائل نہیں وہ ہندو دھرم کا فرد نہیں۔ بوس دیو جن کو عقیدہ تناسخ کی حقیقت سمجھاتے ہوئے بتاتا ہے موت کے بعد اگرچہ جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے اور وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے دوسرے اجسام کے لباس پہن کر اس دنیا میں لوٹ آتی ہے اور یہ چکر غیر متناہی مدت تک جاری رہتا ہے۔ ویدیو میں ذکر ہے روح جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ بدھزم میں بھی آواگون کا عقیدہ بنیادی اساس ہے جسے زندگی کا چکر یا کرما کہتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان بار بار مر کر دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا اگلا جنم اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس کے بار بار جینے مرنے کے تسلسل سے اس وقت ہی انسان کو نجات مل سکتی ہے جب وہ وجود حقیقت میں کھو چکا ہوتا ہے۔ جب بھی روح مادہ کے قفس کو توڑ کر آزاد ہو جاتی ہے تو وہ ہر قسم کی رنج و الم سے محفوظ رہتی ہے۔ ان کے خیال میں ایک بار مرنے کے بعد انسان دوسرے جنم میں کسی اور وجود میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ وجود انسانی، حیوانی بلکہ نباتاتی بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے جنم میں اس سے جو غلطیاں سرزد ہوئی تھیں اس کے مطابق اس کو نیا وجود دیا جاتا ہے جس میں ظاہر ہو کر وہ طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریوں اور ناکامیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے پہلی زندگی میں نیکیاں کی تھی تو اس کو ان کا اجر دینے کے لیے ایسا قلب بخشا جاتا ہے جس میں ظاہر ہونے سے اس کا گزشتہ نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اسی طریقہ کار کو کرما کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ کم و بیش اہل یونان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ جاوید چودھری نے اپنے ایک کالم میں آواگون کا ذکر کیا ہے
جس میں ایک سوامی آواگون کی کوئی اور ہی وضاحت کی گئی ہے۔ کالم کا مفہوم ملا خطا فرمائے۔ یہ عجیب کہانی ہے۔ میں شروع میں جان ہوتا تھا۔ میرے والد ٹرک ڈرائیور تھے اور ماں استانی تھی۔ میں واٹرلو کے قصبے میں پیدا ہوا، یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی، پرائیویٹ جاب شروع کی، دن رات محنت کی اور کمپنی میں نمبر 2 ہو گیا۔ میرے پاس برسلر میں اپنا فلیٹ، اپنی فراری اور 3 گرل فرینڈز تھیں اور مزے سے زندگی گزار رہا تھا۔ میرے ساتھ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں روز ایک خواب دیکھنے لگا جس میں کوئی خاتون مجھے وکٹر کہہ کر پکارتی تھی۔ میں کئی ماہ تک یہ خواب دیکھتا رہا۔ میں روز صبح اٹھتا اور ذہن جھٹک کر دفتر چلا جاتا، لیکن پھر ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ میں ایک دن گرین پلاز سے گزر رہا تھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ شخص آیا اور اوئے وکٹر کہہ کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے پریشان ہو کر اس سے پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھے وکٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں جون ہوں۔ وہ شخص فرانچ ٹائپ تھا، یعنی وہ شخص ایک فرینچ تھا اور یونس سے برسلر آیا تھا۔ میں اس کے سامنے احتجاج کرتا رہا، لیکن وہ مجھے مسلسل وکٹر ہی کہتا رہا اور فرینچ زبان میں میرے ساتھ گفتگو بھی کرتا رہا۔ مجھے فرینچ زبان نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کی باتیں سمجھنے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن وکٹر کے علاوہ کوئی بات میرے پلے نہ پڑی۔ اس شخص نے میرا ٹیلی فون نمبر لیا اور اگلے دن 5 بجے کا وقت طے کر لیا۔ میں اگلے دن اپنا ایک دوست ساتھ لے کر آیا جو فرینچ زبان سمجھتا تھا۔ ہم اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے گئے جہاں وہ اجنبی شخص بولتا گیا اور میرا دوست ترجمہ کرتا رہا۔ اس اجنبی کا دعویٰ تھا، میں وکٹر ہوں اور وینس کے ایک گاؤں کا رہنے والا ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میں ایک بار ٹرک چلا کر پیرس سے وینس آ رہا تھا کہ راستے میں حادثہ ہو گیا اور میں ٹرک سمیت جھیل میں گر کر مرا اور میرا باپ بند ہو گیا۔ لیکن میری بیوی کا دعویٰ ہے کہ وکٹر زندہ ہے اور وہ آج بھی اس کے خوابوں میں آتا ہے۔ گاؤں کے لوگ خاتون کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن آج اب اس نے مجھے دیکھا تو اسے میری بیوی کی بات پر یقین آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے وہ کہانی فراڈ لگی کیونکہ برسلز میں ان دنوں نوسر باز ایسی کہانیاں سنا کر معصوم لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ میں نے اس کہانی کو بھی ایک ایسی ہی واردات سمجھا، لیکن اس شخص نے آخر میں ہم دونوں کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وکٹر کا والد ہے اور میں اس کا سگا بیٹا ہوں۔ بہرحال قصہ مختصر میں وہ وہاں سے اٹھ کر آ گیا، مگر اس بزرگ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ مسلسل میرے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ میں ایک دن حقائق جاننے کے لیے اس کے ساتھ اس کے گاؤں جانے پر تیار ہو گیا۔ میں وینس پہنچ گیا اور وہاں جا کر تقریباً پاگل ہو گیا کیونکہ اس بوڑھے کی ایک ایک بات درست تھی اور وہ بوڑھا خود کو وکٹر کا باپ ہی کہتا تھا۔ پورے گاؤں نے میرے وکٹر ہونے کی تصدیق کی۔ میں نے وکٹر کی تصویریں دیکھیں، وہ ہو بہو میرے جیسا تھا، بس ہیئر سٹائل کا فرق تھا۔ میں بینک گیا جہاں اکاؤنٹ کے فارم پر بھی میری تصویر تھی۔ میں اسکول گیا، وہاں بھی میری تصویر تھی اور استادوں نے میرے وکٹر ہونے کی تصدیق بھی کی۔ میری نام نہاد بیوی نے میرے جسم پر ان نشانیوں کا حوالہ بھی دیا جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ وہ نشانیاں بھی میرے جسم پر موجود تھیں۔ میں قبرستان میں وکٹر کی قبر پر بھی گیا اور وکٹر کے پرانے دوستوں سے بھی ملا اور میں ہر جگہ وکٹر ثابت ہوا۔ میں یہ جان کر نیم پاگل ہو گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے اگلے 2 سال نفسیاتی مخمصے میں گزارے۔ میں نفسیات دانوں کے زیر علاج بھی رہا، لیکن مجھے افاقہ نہ ہوا۔ میں واٹرلو جاتا تو پورا شہر مجھے جان بلاتا اور میں وینس جاتا تو اس گمنام گاؤں میں جاتے ہوئے مجھے وکٹر کی شناخت ملتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وکٹر کا سلسلہ جاری رہا اور میرا پاگل پن بھی بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ایک دن مدراس کے ایک یوگی کے بارے میں پڑھا جو آواگون کا ماہر تھا۔ وہ انسان کا ہاتھ دیکھ کر یہ بتا دیتا تھا کہ اس کا کون سا جنم ہے اور وہ اس جنم کے بعد کہاں اور کب پیدا ہوگا۔ میں نے ٹکٹ خریدی اور مدراس چلا گیا۔ بڑی مشکل سے وہ یوگی تلاش کیا۔ یوگی کی عمر 100 سال تھی۔ وہ مدراس کے مضافات میں 300 سال پرانے آشرم میں رہتا تھا۔ میں اس کا مرید ہو گیا۔ میں نے اس سے یوگا سیکھی، میں نے اسے یکسوئی کا فن سیکھا اور میں نے اپنی بھوک پر قابو پانا سیکھا۔ میں 2 سال اس کا مرید رہا۔ میں نے 2 سال بعد اس سے پوچھا، بابا میں جان ہوں یا وکٹر؟ میں کون ہوں؟ بابے نے کہکا لگایا اور کہا، تم جون بھی ہو، وکٹر بھی ہو اور راج بھی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بابے نے جواب دیا، تم ذات کی دلت ہو، تمہارا پیشہ مٹی کے برتن بنانا ہے اور تم یو پی کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہو۔ میں حیران رہ گیا۔ میں اگر زندگی میں ایک بار جون سے وکٹر نہ ہوا ہوتا تو میں بابے کی بات پر کبھی یقین نہ کرتا، لیکن میں کیونکہ ایک بار وکٹر ثابت ہو چکا تھا
چنانچہ میں نے راج کے انکشاف پر بھی یقین کر لیا۔ بابے کے پاس اماگون کا ایک قدیم نقشہ تھا۔ وہ اس نقشے سے لوگوں کی تازہ ترین جنم تلاش کرتا تھا۔ میں نے 2 دن کی کوشش سے وہ گاؤں تلاش کر لیا جس میں مجھے راج کی شکل میں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ اس گاؤں میں واقعی راج تھا۔ وہ راج ہو میرے جیسا تھا، بس اس کا رنگ گندبی اور جسم ذرا کمزور تھا، لیکن وہ باقی میرے جیسا تھا۔ یہی ناک نقشہ، یہی آواز اور چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور بھاگ دوڑ کا بھی یہی سٹائل۔ وہ میری کاپی تھا۔ وہ واقعی کمہار تھا۔ وہ، اس کی بیوی اور اس کے 3 چھوٹے بیٹے مٹی کے برتن بناتے تھے۔ وہ دلت بھی تھا۔ گاؤں میں اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ میں راج کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، سیدھا مدارس آیا اور بابے سے جنموں کا یہ بید کھولنے کی درخواست کی۔ بابے نے قہقہ لگایا اور مجھے بتایا، دنیا میں انسان کی 7 پرچھائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک قسم کے 7 انسان ہوتے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً زندگی میں ایک دوسرے سے دور اور ناواقف رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ لوگ یا ان کے جاننے والے ان سے ٹکرا جاتے ہیں، جس کے بعد ویسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ بابے کا کہنا تھا، تم نے لوگوں کے منہ سے اکثر یہ فقرہ سنا ہوگا، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ جب بھی یہ فقرہ سنو، آپ تحقیق کر کے دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا یہ آپ کی اس شخص سے پہلی ملاقات ہے۔ پھر اس نے آپ کو اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ اس نے یقیناً آپ سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی آپ کی پرچھائی دیکھی تھی۔ وہ رات سے ملا ہوگا، یعنی کہ جیسے کہ تمہاری ذات ہے، بالکل ویسے ہی جون سے تم وکٹر بنے اور اس کے بعد ایک اور ملاقات تمہاری رات سے ہو گئی۔ میں پہلے بھی اس شخص سے کئی بار ملا ہوں، یہ بھی الفاظ اکثر لوگوں سے سنے ہوں گے۔ یہ ملاقات آپ کے لیے ہمیشہ پہلی ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ آپ کی پرچھائیوں کا کھیل ہے۔ نظریہ اماگون کی صداقت کی دلیل کے لیے پیش کیا جائے تو ایسے کرنے والوں کو چند سوالات کے جواب بھی دینا ہوں گے۔ ہم بات صرف اوپر دیے گئے واقعات کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ جو واقعات سامنے آئے، ان کی شرح پوری دنیا میں 1 فی ارب سے کم ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان دوسرا جنم لیتا ہے تو ہر انسان کو اپنے پہلے جنم کے بارے میں اسی طرح علم ہونا چاہیے۔ ماضی کے ساتھ ساتھ کئی لوگ مستقبل بینی کے بھی ماہر ہیں۔ علم نجوم پر دسترس رکھنے والے ماضی کا لمحہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں بتانے والے اہل علم بھی موجود ہیں۔ بہت سے حالات انسان کے سامنے خواب میں آ جاتے ہیں۔ میجر رے موئن باری کو اپنے صاحبزادے حسیب کے جہاز کریش ہونے میں شہادت کی اطلاع خواب میں ہو گئی تھی۔ موئن باری فیصل آباد سے 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے MNA بھی رہے ہیں۔ وہ اپنے ایک خواب کے بارے میں بتاتے ہیں جو تمام جزیات کے ساتھ بالکل سچ ثابت ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا، میں بیگم کے ساتھ بس میں لاہور جا رہا ہوں۔ ان دنوں موٹر وے تعمیر نہیں ہوا تھا۔ شیخو پورہ کے قریب راستے میں کماد کے کھیت ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ وہاں بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حادثے میں بیگم سنوبر نظر آتی ہے۔ میں اس کا نام لے کر آوازیں دیتا ہوں۔ تھوڑا سا تلاش کرنے پر بیگم زخموں میں گھری مل جاتی ہے، جہاں سے اسے لے کر میں شیخو پورہ ہسپتال جاتا ہوں۔ مرہم پٹی کروا کر ٹانگے پر شیخو پورہ اپنے ہمزلف میاں اکرم گوکھڑ کے گھر جاتا ہوں۔ اس کی کوٹھی میں داخل ہوتے وقت دائیں طرف سیڑھیوں میں جرمن شیفرڈ کتا بیٹھا ہے جو ہمیں دیکھ کر کان کھڑے کر لیتا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد میں نے لاہور بس میں جانا چھوڑ دیا، وہ اس لیے کہ جو خواب مجھے یاد رہا وہ عموماً سچا ہوتا ہے۔ 6 ماہ گزر گئے، پھر کسی کی رحلت پر مجھے لاہور جانا پڑا، وہ بھی میں میاں اسد اللہ منی کی کار پر گیا جو انٹرنیشنل فیم کے کار ڈرائیور ہیں۔ خواب میں بھول چکا تھا۔ واپسی پر بیگم کے ساتھ بس میں فیصل آباد کے لیے سوار ہوا۔ بس جب شیخو پورہ کے قریب پہنچی، دائیں بائیں کماد کے کھیت تھے۔ یکدم سامنے سے کار آ گئی۔ کار کو بچاتے ہوئے ڈرائیور نے بس ڈائیورٹ پر چڑھا دی۔ بس کی سپیڈ تیز تھی جو 10 فٹ جمپ لے کر الٹ گئی۔ الٹتے دیکھ کر میں نے بس کی ریلنگ کو پکڑ لیا۔ بیگم غائب تھی۔ میں اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ زخموں کے نیچے دبی پڑی تھی، یعنی وہ زخمیوں کے نیچے دبی پڑی تھی اور زخمی حالت میں خود بھی تھی۔ حادثے میں چند اموات ہوئیں، مجھے بھی زخم آئے۔ ہم سیدھے شیخو پورہ ہسپتال گئے، مرہم پٹی کرائی۔ ٹانگے پر ہم زلف کے گھر پہنچے۔ وہاں گیٹ کے قریب سیڑھیوں پر جرمن شیفرڈ کتا بیٹھا تھا جس نے دیکھ کر کان کھڑے کر لیے۔ اس دن میرا یقین پکا ہو گیا۔ ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوتی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
اور ہم تمہیں راحت اور تکلیف دے کر آزماتے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ موت پھر زندگی، اس کے بعد موت پھر زندگی کا سلسلہ کائنات میں بہت عام سی بات ہے، اور یہ سب ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ موت جس سے تم بھاگتے ہو اس کا ضرور تم سے سابقہ پڑے گا، پھر تم اس کی طرف لٹا دیے جاؤ گے۔ سورۃ الجمعہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔